اور اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرح صاف سیدھا طریقے سے پھینک دو۔ یاد رکھو کہ اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ یہ ان کافروں کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر کے موقع پر بھاگ نکلے تھے۔ اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو۔ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی حکم ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی جمع کرنے کا اہتمام کریں، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ اب اس سے مراد مسلمانوں کے وہ دشمن ہیں جنہیں اب تک مسلمان نہیں جانتے بٹ اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین بھر کے ساری دولت بھی خرچ کر لیتے ہو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ وہ یقیناً اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے تو بس اللہ اور وہ مومن لوگ کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی کی۔ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہارے 100 آدمی ایسے ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اب چنانچہ وہ صحیح سمجھ نہیں رکھتے، اسی وجہ سے تو ایمان نہیں لے کے آتے۔ لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والے کے ساتھ ہے۔ یہ بات کسی نبی کے شایان نشان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں۔ اب جنگ بدر کے واقعہ میں 70 قریشی افراد گرفتار ہوئے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ ان لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر مدینہ منورہ لایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ بعض صحابہ اکرام مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے ہیں ان کے بنا پر ان کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ ان سے فائدہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی جنگ قیدی سے اس کی آزادی کے بدلے طلب کیا جائے۔ کیونکہ زیادہ تر صحابہ اس دوسری رائے کے حق میں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا اور ان سب کو قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے اس فیصلے پر ناپسندگی کا اظہار فرمایا، اور اس کی وجہ سے بتائی گئی ہے کہ جنگ بدر کا سارا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ کفار کے طاقت اور شوکت کا زور اچھے طرح ٹوٹ جائے، اور جن لوگوں نے سال ہر سال تک دین حق کا نہ صرف راستہ روکنے کی کوشش کی ہے بلکہ مسلمانوں پر وحشیانہ ظلم ڈھائے ہیں، ان پر ایک مرتبہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی نہ فرمائی جائے، کوئی نرمی کا معاملہ کرنے کے بجائے ان سب کو قتل کر دیا جاتا تاکہ واپس جا کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بھی نہ بن سکتے
ان کے عبرتناک انجام سے دوسروں کو بھی سبق ملتا، جب تک کہ وہ زمین میں دشمن کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو جس سے ان کا روب پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستے تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی، لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کی طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اس سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فائدے میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ اب چنانچہ جو جنگی قیدی تھے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کثرت رائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ہو چکا تھا، اس لیے ناپسندگی کے اظہار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں مسلمانوں کی معافی کا بھی اعلان فرمایا ہے، اور یہ بھی اجازت دے دی گئی کہ جو مال فائدے میں حاصل ہوا ہے وہ حلال طیب ہے اور مسلمان اسے اپنے استعمال میں لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بھلائی دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اپنے دل سے وہ اعلان کیا ہو اور کوئی شرط کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہ کیا ہو، خالص اللہ کے لیے کیا ہو، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے فائدہ میں جو کچھ خرچ کیا ہے اس سے بہتر بدلہ انہیں دنیا یا آخرت میں دے دیا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کی جنگ میں قید ہو گئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا مگر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے جنگ میں آنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال جو فائدہ دینا طے ہوا ہے وہ تو تمہیں دینا ہوگا، اور اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کا فائدہ بھی تم دو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنی رقم کہاں سے لاؤں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوشچن کیا کہ وہ والی رقم کہاں ہے جو تم اپنی اہلیہ کے پاس چھوڑ کے آئے ہو؟ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب انہوں نے یہ چیز سنی تو وہ ہکے وکے رہ گئے، کیونکہ اس بات کا جو علم تھا ان کے سوا اور ان کی اہلیہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو ہوگا، اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اگر ان لوگوں نے اے نبی تم سے خیانت کرنے کا ارادہ کیا ہو تو یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہ اور جنہوں نے ان کو مدینہ میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں، اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سب مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، ان میں سے اکثر تو وہ تھے جو کافر تھے اور مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے اس لیے وارث نہیں ہو سکتے کہ ان کے درمیان کفر اور ایمان کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان آیتوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہ مسلمان کے وارث ہو سکتے ہیں اور نہ مسلمان ان کے وارث ہو سکتے ہیں۔ مہاجرین کے کچھ ایسے رشتہ دار بھی تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، ان کے بارے میں بھی اس آیت نے یہ حکم دیا ہے کہ مہاجر مسلمانوں کا ان سے بھی وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت تمام مسلمان کے ذمے فرض تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کریں،
اور انہوں نے ہجرت نہ کر کے اس فریضے کو ابھی تک ادا نہیں کیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مہاجر مسلمان مدینہ منورہ میں تھے جو دارالاسلام تھا، اور وہ حضرات مکہ مکرمہ میں تھے جو اس وقت دارالحرب تھا، اور دونوں کے درمیان بڑی رکاوٹیں تھیں کہ جو رشتہ دار مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کے ساتھ مہاجرین کا وراثت کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کہ سارے مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جائیں گے، اور کچھ مسلمان وہاں کے وہ مکہ میں رہ گئے تھے، انہوں نے ادائیگی نہیں کی تھی وہ فریضے کی، فرض تھا وہ سب کے لیے۔ اور آج کل کے مسلمان دیکھ لو، فرض کو تو اسی طرح چھوڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ مسلمان ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہیں، وہ مسلمان ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، دے آر دا نیو مسلمس ماشاءاللہ سے، بٹ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انہوں نے فریضے کی ادائیگی نہیں کی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج کے مسلمان آپ دیکھ لو، زکوٰۃ، روزہ، نماز فرض سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہاں اگر دین کی وجہ سے وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے، سوائے اس صورت کے جب کہ وہ مدد کسی ایسے قوم کی خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ اب یعنی کہ جن مسلمان نے اب تک ہجرت نہیں کی تھی وہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور اگرچہ وہ مہاجرین کے وراثت تو نہیں تھے، لیکن چنانچہ بہرحال مسلمان تو تھے، اس لیے اگر کافروں کے خلاف مسلمانوں سے کوئی مدد مانگے تو مہاجر مسلمان پر واجب ہے کہ ان کی مدد کریں۔ البتہ ایک صورت ایسی بیان کی گئی ہے جس میں اس طرح کی مدد کرنا مہاجر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں تھا، اور وہ یہ کہ جن کافروں کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہیں ان سے مہاجر مسلمان کا کوئی جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہو۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دیتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں تو یہ بدعہدی ہوگی۔ اللہ اکبر! دیکھو اسلام میں ایگریمنٹس کو کتنا زیادہ توجہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کا اگر آپ نے نان مسلم کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کیا ہے تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو تکلیف یا اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہو، اور نہ ہی کسی دوسرے مسلمس کا ساتھ دے سکتے ہو، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر! اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنی میں مومن ہیں۔ یعنی جن مسلمان نے ابھی تک ہجرت نہیں کی ہے، اگرچہ مومن وہ بھی ہیں، لیکن ان میں ابھی یہ کسر ہے کہ انہوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ دوسری طرف مہاجرین اور انصار میں یہ کسر نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح معنی میں مومن کہلانے کے مستحق ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے لوگ مغفرت اور باعزات رزق کے مستحق ہیں، اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ تو یہ جو جہاد کا جو لفظ آ رہا ہے، میں نان مسلم سے مخاطب ہوں اس وقت، کہ جو یہ جہاد کا جو لفظ آ رہا ہے تو یہ اس وقت جو مکہ مکرمہ اور مدینہ میں، مکہ مکرمہ میں جو نان مسلمس تھے، جو مشرک تھے، کافر تھے، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اور جو مدینہ میں جو انصار اور مہاجرین، مطلب جو لوگ مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تھے وہ لوگ مسلمان ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں اس وقت کی جو جنگیں ہوتی تھی اس کے بارے میں ہے۔ اور ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے میراث کے دوران سے زیادہ حقدار ہیں۔ اب اس آیت میں دو حکم بیان فرمائے ہیں ان کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ اب انہوں نے چنانچہ وہ کسر پوری کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کا درجہ مہاجرین اور انصار سے کم تھا، اس لیے اب وہ بھی ان میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے اب تک وہ اپنے ان رشتہ داروں کے وارث نہیں ہوتے تھے جو ہجرت کر چکے تھے پہلے مدینہ میں،
اب چنانچہ وہ بھی ہجرت کر چکے ہیں، مدینہ منورہ آ گئے ہیں، اس لیے اب ان کے وارث ہونے کی اصل رکاوٹ دور ہو گئی ہے، تو وہ بھی ان کے وارث بن سکتے ہیں جو لوگ پہلے ہجرت نہیں کیے تھے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گائز سورہ انفال کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ ابھی نیکسٹ جو سورہ ہوگا وہ سورہ توبہ ہوگا انشاءاللہ۔ آئی ہوپ آپ کو سورہ انفال کی جو آیتیں ہیں اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں دعاؤں میں اپنے ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔